میم ذالک الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ اللہ فرماتا ہے تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں جنت دینی ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا، تھوڑا تھا تو میں تمہیں کھڑکاؤں گا، تھوڑا سا میں تمہیں آزماؤں گا، پھر جا کے جنت ملے گی، ایسے نہیں ملے گی جنت۔ اور یہ اماں ہاجرہ اور بچے کو کیوں چھوڑا؟ اچھا یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے، صرف ایک آدمی کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ اماں ہاجرہ اور بچے کو اس لیے چھوڑا کہ سب سے پہلا کام بیوی اور بچے چھوڑنے والا ہوگا اس مکہ کے اندر، تاکہ کل کسی کو ترس نہ آ جائے کہ بیوی اور بچے چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، بیوی اور بچے چھوڑ کے جہاد پہ کر رہا ہوں، اس لیے اماں ہاجرہ اور بچے کو چھوڑا۔ اور عمر بھی 22-23 سال عمر، تفسیروں میں آتا 22-23 سال عمر، حالانکہ ایک بیوی اور بیٹھی ہوئی تھی فلسطین کے اندر سارا، اس کی عمر 76 سال ہو چکی تھی، اللہ چاہتا اس کا آرڈر دے دیتا، چلو ایک بڑھیا ہے زندگی گزاری ہوئی ہے تو اتنا درد نہ ہوتا۔ اماں ہاجرہ 22-23 سال عمر، چھوٹا سا بچہ، کتنی بڑی آزمائش۔ اگر سارا وہاں ہوتی تو کوئی صبر ہوتا کہ ایک عورت نے 76 سال عمر گزاری، 22-23 سال عمر، یہ کتنی بڑی آزمائش لی ہے۔ یہ آزمائش اس لیے کی گئی تاکہ یہاں سے جماعتیں نکلیں گی مکہ کے اندر سے، اور صحابہ کی جماعتیں نکلی وہاں سے، انہیں پتہ ہو کہ ہم سے پہلے ایک نبی ابراہیم خلیل اللہ نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حکم دیا، چھوڑ دیا۔ اچھا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اے ایمان والو نکلو اللہ کے راستے میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، کاروباروں کو لگ جاتے ہو، مال اور دولت کو سنبھال کے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کے راستے میں تم نہیں نکلتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم، یہ کیا بات تم کر رہے ہو؟ تو پھر یہ اللہ نے حوالہ دیا کہ دیکھو یہ نہ سوچنا ہمارے بیوی بچے، مگر وہ لوگ کامیاب تھے، ان لوگوں نے واقعی اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے، نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہمارے بچے ہیں۔ ایک صحابی جا رہے ہیں ہجرت کر کر، بیوی اور بچے پیچھے رو رہے ہیں، تو وہ ہجرت کر کر مدینہ جا رہے ہیں، اس نے کہا یار تیرے بیوی بچے پیچھے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ جو چاہے گا بہتری کرے گا۔ تو جب کوئی آدمی قربانی دیتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ وہ ادھر مدینہ پہنچا، ادھر سے جون سا نا کچھ دن گزر گئے، کچھ وقت گزر گئے، سورۃ تغین میں ایک آیت کا اشارہ بھی ہے اس کی طرف کہ وہ بچے بھی وہاں آ گئے اور وہ بھی مل گئے، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اشارہ دے کر بس اب معاف کر دے، درگزر کر دے، چھوڑ دے ان کو، جب یہ ایمان لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس راستے میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ کوئی ایک نبی کا راستہ نہیں ہے، 1,24,000 کما پیش پیغمبر کا یہ راستہ ہے، یہ ان کا راستہ، ان کے راستے پہ، ان کی سنت پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور ان کا ایک ہی کام تھا، کوئی دوسرا کام نہیں تھا ان کا، جا کر دیکھ لو پورا قرآن جو ان سے گواہی دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ، تو صالح علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ، نوح علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ، لوط علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ، ابراہیم علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ، جتنے پیغمبر ہیں سب یہی دعوت دے رہے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حالانکہ لوگ اس سے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ بس ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی اسی ایک اللہ کی بلندی کے لیے اصحابہ کرام نے اپنے مال اور دولت کو نہیں دیکھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں مال کو فتنہ بنا لیتے ہیں، مال کو، حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ اس مال کے چکر میں نہ پڑ جانا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ اور یہ ہماری روزی، ہمارا مال، ہمارے پیچھے جو ان سا بڑے کاروبار ہیں، میرے بھائی صحابہ کے کاروبار نہیں تھے، ان کا مال نہیں تھا، ان کے اندر امیر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے غریبی اور امیری دینا اللہ کا کام ہے، وہ اللہ جس کو چاہے غریب کرے امیر کرے، مگر ان کے اندر بھی تو امیر لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں بھی نکلے، دین کا ساتھ بھی دیا، کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹے، اور مال اور دولت بھی تھا۔ اور جو غریب تھے انہوں نے بھی جو ان سے بن سکا، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے امیر تھے۔ آپ ان کی وفات کا قصہ پڑھو، جب وفات پائی تو 1,000 اونٹ اور 1,000 گھوڑے اور 10,000 بکریاں پیچھے وراثت کے اندر، اور کئی ہزار درہم اور دینار تھے۔ اور یہ صحابی اتنی دولت کے باوجود، کوئی یہ کہے جی دولت، ہم تو بس دنیا دار ہیں جی، ہم بعض لوگ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں گناہ میں پڑھ کے، جو انسان ہم دنیا دار ہیں جی، کوئی زنا کر رہا ہم دنیا دار ہیں جی، اور جی ہم نہیں جا سکتے ہم دنیا دار ہیں، وہ دنیا دار کہہ کے اپنے آپ کو جان چھڑا لیتے ہیں، یہ ہمارا کام دنیا میں۔ تو یہ صحابی دولت مند ہو کر بھی ٹاپ 10 صحابہ کے اندر ہے،
عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، اتنی دولت ہے مگر دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پیارے رسول نے خود 10 صحابہ کو خوشخبری سنائی جیتے دی دنیا کے اندر کہ ابوبکر صدیق جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 صحابہ ٹاپ 10 پر، ان کو خوشخبری دنیا میں خصوصی ان کو خوشخبری دی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، تو ان کے اندر ان کا نام ہے اور دولت بھی عام ہے مگر دین میں کمی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہمارے ساتھی کیسے کرتے ہیں کہ دولت کی وجہ سے دین میں کمی ڈال دیتے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے؟ وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے تھے؟ ان کی تو قرآن جو انسان شان بیان کرتا ہے، ان کی جیسی شان تو قرآن نے کسی کی بیان ہی نہیں کی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ ہیں جو شیشہ پلائی دیوار کی طرح میرے راستے میں اڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں میری تعریف کے لیے، میری بلندی کے لیے، پیچھے ہٹنے والے یہ نہیں ہیں۔